روزہ اور قرآن، یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ قیامت کے دن سفارش کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ یہ دونوں چیزیں قیامت میں سفارش کروائیں گی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ یا اللہ اس نے پورے دن کھانے پینے سے روکا، میں نے اسے پورے دن کھانے پینے سے روکا، اور قرآن کہے گا یا اللہ میں نے اسے راتوں کو جاگنے میں مشغول رکھا۔ تو دونوں کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے نا کہ میں روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اللہ میں نے اسے پورا دن کھانے پینے سے روکا، قرآن کہے گا کہ میں نے اسے راتوں کو جاگنے میں مشغول رکھا، تو دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو یہ حدیث اتنی خوبصورت حدیث ہے، اور اس بات کا پکا ٹھکا ثبوت ہے کہ رمضان اور قرآن سے جڑنا، رمضان میں خاص طور پر رمضان میں قرآن سے جڑنا صرف دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی بھی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ قرآن ہدایت ہے، قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن ہدایت ہے۔ یہ صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے کہ اسے پڑھ لیا رٹا لگا لیا۔ بہت سارے حفاظ ہیں، بے شک حافظ قرآن کا بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن ایسا حافظ قرآن جسے قرآن تو پورا رٹا لگا لیا، کہیں سے بھی سن لے پکا ٹھکا اسے یاد ہے، لیکن اس کا عمل بالکل اس قرآن سے بالکل اپوزٹ ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اور ایک بچہ ہے، ایک عورت ہے، ایک مرد ہے جس نے حفظ نہیں کیا قرآن کو، بالکل حفظ نہیں کیا، لیکن اس نے ترجمے معنی مفہوم کے ساتھ کچھ سمجھا اور اس پر عمل کیا، تو کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کا یاد کرنا اور اس کا سمجھ کر زندگی کو اس طریقے سے گزارنا جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے، تو کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک میرا آجزانہ سا سوال ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو صرف رٹا نہیں لگانا ہے، اس کو صرف پڑھنا نہیں ہے۔ ہدایت ہے یہ گمراہی سے بچنے کے لیے، شفا ہے یہ روحوں اور دلوں کے لیے، اور رحمت ہے یہ ایمان والوں کے لیے۔ تو آئیے اس رحمت کو حاصل کرتے ہیں، اپنے دلوں اور روح کی بیماری کے لیے اس دوا کو لیتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں۔ سلیس درس قرآن کا حلقہ آپ کے ساتھ ہے، آپ بھی جڑیں، اپنے لوگوں کو بھی اس میں جوڑیں۔ اللہ رب العزت میرا پڑھنا آپ کا سننا، میرا پڑھانا آپ کا پڑھنا، اور ہم دونوں کا اس کو اصلاح کے لیے اپنی زندگی میں لے کر آنا اللہ قبول فرمائے۔ کہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں دوسروں کے لیے تو اطلاع ہوتی ہے لیکن ہماری اصلاح ہوتی ہے۔ در حقیقت درس قرآن کا حلقہ صرف آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بھی، کیونکہ جب ہم بولتے ہیں، جب ہم پڑھتے ہیں، پڑھ کر آپ کو سناتے ہیں، تو پھر ایک خوف آتا ہے دل کے اندر کہ تم وہ کہتے کیوں ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں تم وہ کہتے کیوں ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے۔ تو جب ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں، اللہ کے کلام کو پڑھ کر سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمل کرو، تو ایک لمحہ پہلے ہم خود نیت کرتے ہیں کہ اللہ ہم بھی اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کریں گے، کہیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیں جو صرف کہتے ہیں عمل نہیں کرتے۔ تو دعا کیجئے ہمارے حق میں بھی کہ اللہ ہمیں قرآن کے ان تمام احکامات پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی بعمل بنا دے۔ اللہ مجھ سے آپ سے راضی ہو۔ اگر آپ کو تذکرہ حلقہ اچھا لگتا ہے تو یہ لنک آپ آگے شیئر کر دیجئے، وائس آپ کو آگے بھیجنے کی اجازت ہے، لنک بھی شیئر کر دیجئے، ہمارا نمبر بھی دے دیجئے 0333130821۔ اگر آپ نے سنا ہی نہیں ہے وائسز کو تو ہم پھر بھی کہیں گے کہ ایسے کیسے ہی وائس اٹھا کر آگے بھیج دیں، اس لیے کہ کبھی کبھی ہم وہ بات اتنی گہرائی سے نہیں سمجھ پاتے جس کو ہم نے بھیجی ہوتی ہے وہ سمجھ لیتا ہے، تو اجر تو ہمارے حصے میں بھی آتا ہے نا۔ جب دنیا اور زمانے کی چیزیں آگے پیچھے پوسٹ کرتے ہیں اجازت کے بغیر، تو ہم تو آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ وائسز کو آگے سینڈ کر دیجئے، لوگوں کو حلقات سے جوڑیے کہ علم و ذکر کے حلقے جنت کے باغ ہیں، اور ان جنت کے باغوں میں خوب سکون ہے، کہ میرے نبی نے فرمایا جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب چرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے دریافت کیا اللہ کے رسول جنت کے باغ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ذکر کے حلقے۔ تو یہ درس قرآن کا حلقہ ہے، اس قرآن کا حلقہ ہے جو کلام ہے رب کا۔ آئیے رب کے کلام کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی نیت کریں۔